अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इजरायली फौज की तरफ से गजा पर कब्जे के मंसूबे में तेजी, मगरबी इलाके में टैंक दाखिल। कराची में रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। न्यूयॉर्क में सयाहों से भरी बस हादसे का शिकार, 5 सयाह हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के साथ $850 मिलियन मालियत के असलहा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। और फ्रीडम फ्लोटिला का एक और मिशन, 4 पाकिस्तानी भी शामिल। टॉप स्टोरीज आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले नज़र डालते हैं खित्ता फ़लस्तीन की तरफ, जहां पर इजराइल की तरफ से गज़ा में मज़ालिम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अब गज़ा पर जो मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने का जो प्लान है उसको इजराइल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है और मगरबी इलाके में टैंक दाखिल कर दिए गए हैं। एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ दुनिया भर के कई ममालिक ऐसे हैं जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त बहुत सारे ममालिक में मुजाहरे हो रहे हैं, इसमें वेस्टर्न ममालिक ख़ास तौर पर शामिल हैं। ये पूरा मामला जो है वो किस रुख जा रहा है, आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। इजराइल की गजा पर कब्जे के मंसूबे में तेजी, सेहूनी फौज ने कार्रवाइयों का दायरा-कार मजीद वसी कर दिया। इजरायली टैंक मगरबी इलाके सबरा में दाखिल हो गए। गजा के रिहायशी इलाकों पर इजराइल के हौलनाक हमलों में सुबह से अब तक मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें इमदाद के मुंतजर 22 अफराद भी शामिल थे। उधर दुनिया भर में इजरायली मजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी है। बरतानिया के बैंक के अंदर धरना देकर इजराइल से माली मामलात खत्म करने का मुतालबा किया गया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भी एहतजाज। गजा में जबरी कहत, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए गए। फिनलैंड में मुजाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की। जनूबी कोरिया में इजरायली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली निकाली गई। इजराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। उधर तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दवान ने अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को खत लिखकर गजा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया है। बरतानिया में भी स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने बरतानवी वजीर आज़म स्टामर से इजराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया है। और अब बात करते हैं भारत की एजेंसी रॉ, खुफिया एजेंसी रॉ, जो कि बहुत सारे ममालिक में अपने नापाक और मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ओछे हथकंडे इख्तियार करती रहती है। ये इदारा जो है ये पाकिस्तान में इसका नेटवर्क एक मरतबा फिर बेनकाब हुआ है और कराची में रॉ के एजेंट्स पकड़े गए हैं। कराची में रॉ के एजेंट्स की गिरफ्तारी अमल में आई है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने रॉ का ये नेटवर्क बेनकाब किया है। अब ये पूरा मामला क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम सलाम ओवैस जी अकबर साहब, मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी तफसील हमें बता सकें कि ये जो कराची में रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया है, कितने लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से ये नेटवर्क पकड़ा गया, क्या तफसील है सर? जी बिल्कुल। कल हमारे एडिशनल आईजी आज़ाद ख़ान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी एक जॉइंट इंटरोगेशन टीम जो तश्कील दी गई थी, उसने कराची में रॉ के वो एजेंट्स गिरफ़्तार किए कि जो एक बड़ी कार्रवाई में मुलव्वस थे और वो पूरा नेटवर्क उन्होंने उन 4 लोगों की गिरफ़्तारी के बाद जो है वो अरेस्ट किया है और उनको डिस्कवर किया है कि जो यहाँ कराची में मौजूद थे और उनकी गिरफ़्तारी तकरीबन जुलाई के आखिरी वीक में 4 लोग जो कि पंजाब से कराची आए थे उनको डिगरोड स्टेशन से पकड़ा गया, जिनके नाम सज्जाद, शकील, उबैद और उमैर बताए जाते हैं। और जब उनको गिरफ़्तार किया गया पुलिस की जानिब से, तो उनसे जब तफ्तीश की गई तो उनसे कुछ अहम इंकशाफात सामने आए, जिस पर सिंध पुलिस के सरबराहों ने एक जॉइंट इंटरोगेशन टीम तश्कील दी, जिसको लीड CTD और FIA हमारे जो वफाकी इदारा है वो कर रहे थे। तो आज़ाद ख़ान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया कि जब उन 4 से मज़ीद इस जॉइंट इंटरोगेशन टीम ने तफ्तीश की, साइंटिफिक बुनियादों पे सोफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो तरीक़ेकार है तफ्तीश का, उससे मज़ीद ये इंकशाफ सामने आया कि ये 4 अफराद जो है वो रॉ के एक नेटवर्क के साथ लिंक में हैं और उनको वहाँ से टास्किंग दी गई और उन्होंने 18 मई को
بدین کے علاقے ماتلی میں ایک شہری جو سماجی کارکن عبد الرحمان ہے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ان 3 افراد نے، اور اس کے پیچھے سپورٹ جو تھی وہ را کی تھی، فائنینسنگ اور لاجسٹکس انہوں نے را نے فراہم کی تھی، اور پھر وہ مرڈر کر کے جو ہے وہ اس سندھ سے پنجاب چلے گئے تھے، اور پھر واپس آ کے جولائی کے آخر میں کراچی سے فرار ہو رہے تھے کہ ان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، جس کے بعد یہ انکشافات سامنے آئے کہ وہ را کے لیے یہاں کام کر رہے تھے۔ اور سر یہ جو نیٹ ورک کراچی میں آپریٹ کر رہا تھا یہ کن کن سرگرمیوں میں ملوث تھا؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پر جب ان سے تفتیش کی گئی تو اس نیٹ ورک کی جو ہینڈلر تھے سنجیو کمار، جو اس وقت خلیجی ممالک میں بیٹھے ہیں، جو بھارتی شہری ہیں اور ایک تاجر بظاہر اس کا روپ ڈھار کر، انہوں نے اس ٹیم کو 12 مئی سے پہلے سلمان اور ارسلان جو کہ شیخو پورہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہائر کیا، اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ ماتلی میں جا کر اس عبد الرحمان کا مرڈر کریں۔ خالی یہ مرڈر کی جو انویسٹیگیشن جب پولیس نے کی تو اس میں یہ سامنے آیا کہ یہ پورا گروہ ایک علیحدگی پسند تنظیم کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے مختلف واقعات اور دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات میں ملوث ہے، جس کی ابھی تفتیش مزید جاری ہے۔ تاہم اس کیس کے حوالے سے انہوں نے جتنے بھی سسپیکٹ تھے جو کہ 6 لوگ ہیں ان کو اریسٹ کر لیا ہے، اور سلمان جو کہ اس میں مین فائنینسر تھے، جن کا رابطہ سنجیو کمار جو بھارتی شہری ہیں اور خلیج میں موجود ہیں ان سے تھا، وہ یہاں 12 مئی کو آئے، اور اس کے بعد انہوں نے حیدرآباد میں ایک ہوٹل کرائے پہ لیا، جہاں یہ تینوں قاتل جو اجرتی قاتل ہیں شیخو پورہ اور مرید کے سے کراچی آیا، اور پھر اس کے بعد حیدرآباد گیا، اور وہاں انہوں نے ہوٹل میں ان سے ملاقات کر کے عبد الرحمان کی ماتلی میں ریکی کی، اور ریکی کرنے کے بعد جب ان کو موقع ملا اور جب عبد الرحمان ایک باربر شاپ سے اپنی ہیئر کٹنگ کرا کے جا رہے تھے تو ان کو وہاں انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کا قتل کیا، جبکہ جو ہماری سورسز انہوں نے بتایا کہ خود عبد الرحمان جو کہ ایک سماجی کارکن، انہوں نے 1 ماہ قبل پولیس کو یہ درخواست دی تھی کہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، جس پہ انہیں 2 پولیس گارڈ فراہم کیے گئے تھے، لیکن بدقسمتی تھے اس وقت ایک پولیس گارڈ کی چھٹی تھی، اور دوسرا جو پولیس گارڈ تھا اس کو خود عبد الرحمان نے پھل فروٹ لانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی کہ جب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ 6 رکنی ٹیم تھی، جس میں 3 آپریٹیوز تھے جنہوں نے یہ قتل کا جو ہے وہ قتل کیا عبد الرحمان کو، جبکہ باقی جو 3 تھے جس میں سلمان، ارسلان اور عمیر جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کے جرم میں گرفتار ہیں، جبکہ سلمان جو ہے وہ ملک سے 19 مئی کو کراچی سے گلف خلیجی ممالک گئے اور پھر وہاں سے وہ نیپال فرار ہو گئے۔ اس وقت سوائے سلمان کے باقی پوری ٹیم گرفتار کی جا چکی ہے جو کہ مختلف واقعات میں سندھ میں ملوث ہے، جس کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ اکبر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ان کا جو را کے ساتھ کنیکشن ہے وہ کس طریقے سے بے نقاب ہوا؟ دیکھیں، اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پوری تفتیش کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان ہے، اور آزاد خان صاحب کا پروفائل یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اور اچھے تفتیشی آفیسر ہیں۔ انہوں نے 2 ٹینیور ایز اے جوائنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو سندھ کے گزارے ہیں، اور اب اس وقت وہ AIG کی پوسٹ پر ہیں، اور انہوں نے ہی کل یہ انکشاف کیا کہ ہماری تفتیش میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ سارے جو قاتل پکڑے گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو فائنینسنگ میں انوالو اور لاجسٹک فراہم کرنے والے ارسلان اور عمیر تھے، وہ سلمان کے ذریعے سنجیو کمار نامی شخص جو کہ بھارتی شہری ہے اور اس وقت خلیجی ممالک میں ایک تاجر کے طور پر کام کر رہا ہے، اس سے ان کا لنک جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے میپنگ کی، جیو فینسنگ کی، ان کے موبائل کے ڈیٹا لیے، اور اس میں سے وہ سافٹ ویئر اور وہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ سنجے کمار کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہاں سے ٹاسکنگ، اور خود دوران تفتیش ان تمام 6 جو گرفتار ایجنٹ ہیں را کے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سلمان ہمارے مین جو تھے وہ اس پورے آپریشن کو ہیڈ کر رہے تھے، جو کہ اس وقت حیدرآباد کے ہوٹل میں موجود تھے، جبکہ جو آپریشنل ٹیم تھی وہ 3 وہ گئی تھی ماتلی، اور ارسلان اور عمیر جو تھے وہ مختلف بینکنگ تھرو سنجے کمار کے ساتھ لنک میں تھے، جہاں سے اس نے ان کو ٹیرر فائنینسنگ کی، اور بتایا جاتا ہے ذرائع کے مطابق کہ صرف اس ایک ٹاسک کے لیے سنجے کمار نے
ان لوگوں کو 30 لاکھ روپے 3 ملین جو ہے وہ پاکستانی روپیز جو ہے وہ فراہم کیے تھے عبد الرحمن کے قتل کے لیے، جبکہ دیگر تفتیش دیگر ادارے جو ہیں وہ اس میں ابھی انوالو ہوئے ہیں اور وہ مزید ان سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، ان کے موبائل فونز، ان کا فورنزک کر رہے ہیں، ان کی میپنگ کر رہے ہیں اور مزید انکشافات متوقع ہیں۔ اور اب جو یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آگے کیا کارروائی ہونی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس کو تھوڑا سا اویس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا آپریشن بنیان مرصوص ہوا تھا انڈیا کی جانب سے ہم پر جو جارحیت کی گئی تھی اس کے جواب میں، اور اس میں جس ہزیمت کا انڈیا کو سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بعد سے یہ ہمارا پڑوسی ملک مسلسل جو ہے وہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی حدود میں، اور مختلف ہینڈلرز کے ذریعے اس کی کوشش ہے کہ نامنی دہشت گردی کی کارروائیاں اور جاسوسی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری پھیلائے، اس کے لیے وہ مختلف نیٹ ورک، مختلف ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ خود آزاد خان صاحب جو ہمارے اے آئی جی ہیں، انہوں نے اپنی نیوز کانفرنس میں اس طرف اشارہ کیا کہ را اس حوالے سے پوری دنیا میں یہ شناخت رکھتی ہے کہ وہ اس طرح کے آپریشنز کرتی آئی ہے۔ اور ویسے اگر آپ کو یاد ہو کہ کینیڈا میں بھی ایک سکھ رہنما کا اس طرح کا قتل انہوں نے کیا، اس میں وہ ملوث تھے اور ان کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حالیہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایران اسرائیل جنگ تھی، اس میں بھی ایرانی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک انڈینز شہریوں کا کہ جو وہاں پہ تاجر کے روپ میں تہران میں موجود تھے، ان کو پکڑا تھا کہ جو وہ وہاں جاسوسی کے کام انجام دے رہے تھے۔ تو خود آزاد خان صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ را کی جانب سے اس قسم کے آپریشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں، اور اس کا ہدف اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ نامنی پھیلائی جائے، پاکستان میں افراتفری پیدا ہو، دہشت گردی کارروائی کی جائے، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو کمزور کیا جائے، یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر اٹیک کیے جائیں، ہمارے جو حساس تنصیبات ہیں ان کے ڈیٹا اور ان کی اطلاعات جمع کی جائے۔ تو یہ اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ انڈیا اس وقت اپنی اس ہزیمت کو مٹانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اور خود آزاد خان نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ جو 18 مئی کو ماتلی میں قتل ہوا عبد الرحمن کا، اس کو انڈین میڈیا نے بہت زیادہ اس کو پروپیگیٹ کیا۔ تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ را ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ڈیزائن آپریشن پاکستان کے اندر اپنے جاسوسوں کے ذریعے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، اکبر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی کراچی میں را کا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے، اس نیٹ ورک کو پکڑ لیا گیا ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے، اور اب ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے ہم یہ بات بالکل کھول کر رکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں اس میں ملوث ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں پر نیو یارک میں ایک بس حادثہ پیش آیا ہے۔ ٹورسٹ کی یہ بس تھی اور اس بس میں تقریباً 50 کے قریب جو سیاح ہیں وہ سوار تھے، اور ان کا جو ٹرپ تھا وہ بیسیکلی یہ ٹرپ تھا کہ جس میں امریکہ اور کینیڈا کا جو بارڈر ہے وہاں پر قائم ہے مشہور آبشار جس کا نام ہے نیاگرا فالز۔ ساری دنیا سے لوگ اس آبشار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بھی ٹورسٹ سے بھری ہوئی ایک بس تھی جو کہ وہاں پر جا رہی تھی، اور جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں 5 سیاح جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے میں۔ اب جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ واپس نیو یارک شہر آتے ہوئے ہائی وے پر بس کا جو توازن بگڑا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو بس ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس میں چینی، بھارتی اور فلپائن کے سیاح شامل تھے، اور دیگر جو سیاح ہیں انہیں معمولی زخم آئے ہیں، ان کو فوری طبی امداد جو ہے وہ فراہم کر دی گئی تھی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو ڈرائیور تھا اس بس کا وہ حادثے میں محفوظ رہا ہے، اور اس ڈرائیور کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے تاکہ اس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں، مزید تفتیش کی جا سکے کہ یہ حادثہ جو ہے وہ کس طریقے سے پیش آیا تھا۔ امریکہ سے ہی ایک اور خبر آپ کے لیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور روس یوکرین تنازع کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کو ختم کروانے کی کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یوکرین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور یہ معاہدہ ہے اسلحے کی فراہمی کا۔ جی بالکل، 85 کروڑ ڈالر مالیت کا یہ اسلحہ ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے فراہم کیا جائے گا یوکرین کو، اور اس اسلحے میں کیا کیا شامل ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ہے جی 3350 جدید میزائل جو کہ امریکہ کی طرف سے فراہم کیے جائیں گے یوکرین کو، اور مالیت ان کی ہے 85 کروڑ ڈالر۔ جی اب یہ جو امریکی اخبار کی ایک رپورٹ ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیل سامنے آئی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کر
کر دیے ہیں. یہ جو میزائلز ہیں ان کی جو رینج ہے وہ ہے تقریباً 180 سے لے کر اور 250 کلومیٹر کے درمیان. اور یہ جو میزائلز ہیں یہ یوکرین کی مدد کریں گے کہ وہ روس کے خلاف ایک طریقے سے ایک نئی حکمت عملی بنا سکے. لیکن اس معاہدے کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ 6 ہفتے، اگلے 6 ہفتے بڑے اہم ہیں. اگلے 6 ہفتوں میں یہ میزائلز امریکہ سے یوکرین پہنچ جائیں گے، پہلی چیز تو یہ. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں یہ بھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ 2 ہفتے میں روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے ایک واضح کوئی فیصلہ یا واضح کوئی بات سامنے آ جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلے روس اور یوکرین جو ہے وہ ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں، یا پھر پہلے جو ہے وہ یہ اسلحہ، یہ میزائل جو ہے وہ امریکہ سے یوکرین پہنچتے ہیں. اچھا، اب یہ 6 ہفتے کے اندر پہنچ جائیں گے، لیکن ان میزائلز کو استعمال کرنے کے حوالے سے یوکرین کو اجازت لینی پڑے گی امریکہ سے، اور پینٹاگون کی نگرانی میں ان کا استعمال کیا جائے گا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو اب اگر آپ اجازت نہیں لیں گے پینٹاگون سے اور پینٹاگون نے اجازت نہیں دی تو پھر یہ میزائل جو ہے وہ استعمال نہیں کیے جا سکتے. اور اس کی جو فائنانسنگ ہے جو کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا خرچہ ہے، اور اس وقت یوکرین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا خرچہ کر سکے. تو اس کا جو خرچہ ہے وہ اٹھائیں گے جو یورپی ممالک ہیں، اور جو یورپی جو اتحادی ممالک ہیں جو کہ یوکرین کی مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ خرچہ اٹھائیں گے. اور یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ یورپ جو ہے وہ ابھی تک یوکرین کی بیکنگ کر رہا ہے، اور یورپ مکمل طور پر یہ چاہتا ہے کہ روس کو اس پورے معاملے میں شکست ہو. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ بند ہوتی ہے یا پھر مزید بڑھتی ہے. اب بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے. اقوام متحدہ کا بڑا اہم بیان سامنے آ گیا ہے جس میں اقوام متحدہ نے غزہ کو قحط زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قحط جو ہے وہ وہاں پر کریٹ کیا گیا ہے. یہ کوئی ایسا قحط نہیں ہے جو کہ نیچرلی آیا ہو. یہ قحط اسرائیل کی طرف سے وہاں پر لایا گیا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس قحط کا سب سے بڑا مجرم ہے. یہ بات ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ہم جو رویہ دیکھتے ہیں، جو بیہیویئر دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کئی مہینے وہاں پر امداد کے حوالے سے کوئی بھی ٹرک یا کسی بھی قسم کی امداد جانے نہیں دیتا. بہت سارے ہم نے مشنز دیکھے ہیں، فریڈم فلوٹیلا کے مشنز، جس میں بحری جہاز اور مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ بحری جہاز میں کچھ امداد کا سامان لے کر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کو ابڈکٹ کر کے اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ اپنے ممالک بھجوا دیا جاتا ہے. اب ایک اور مشن روانہ ہو رہا ہے، فلوٹیلا مشن. ایک اور مشن ہے جو کہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے جی گلوبل سمود فلوٹیلا. اب اس مشن میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہے جو کہ وہاں پر جائیں گے اور غزہ میں امداد لے جانے کی کوشش کریں گے. اس مرتبہ کئی ممالک ایسے ہیں جو کہ اس مشن میں شامل ہیں اور کئی جہاز ایسے ہیں جو کہ اس مشن میں ساتھ جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اسامہ موجود ہیں جو کہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ پیلسٹائن کاز کے لیے بھی کام کرتے ہیں. شعیب ابی طالب ایک آرگنائزیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے سربراہ ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. ملیشیا سے اس وقت وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور یہ جو گروپ ہے یہ اس وقت ملیشیا میں موجود ہیں تاکہ اس فلوٹیلا مشن کا حصہ بن سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اسامہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑے آپ ایک اہم مشن پر جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہماری طرف سے دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا ہے یہ مشن کیا ہے؟ کس نے اس مشن کا آغاز کیا؟ کس نے انیشیٹ کیا اس مشن کو؟ گلوبل سموتھ فلوٹیلا بیسیکلی 4 آرگنائزیشنز ہیں، جس میں سموتھ نوسانتر ہے جس کے اندر 8 ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں. اس کے علاوہ مغرب اسٹیٹ فاسٹنس فلوٹیلا ہے. تیسرا فریڈم فلوٹیلا کولیشن ہے، اور چوتھا گلوبل موومنٹ ٹو غزہ، جنہوں نے ریسنٹلی پوری دنیا سے یہ کمپین بھی لانچ کی تھی، جو پیدل غزہ کی طرف مارچ کر رہے تھے جنہیں مصر کے اندر روکا گیا تھا. تو یہ دوبارہ انہوں نے 44 کنٹریز کو، جو ہسٹری میں سب سے پہلی مرتبہ اور سب سے بڑی کنوائے کی سیلنگ ہے غزہ کی طرف، جس میں الحمدللہ پاکستان بھی اس مرتبہ شامل ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا اسامہ کہ اس مشن میں کتنے ممالک شامل ہیں، اور یہ جو مشن ہے اس کا پلان کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اور کون کون لوگ اس کے اندر شامل ہیں؟ ایکچولی اس میں میجورٹی نان مسلم کنٹریز ہیں، اور جو ہم ٹریول کر رہے ہیں ہمیں ہوسٹ کر رہا ہے ملیشیا. آج انور ابراہیم جو ان کے پرائم منسٹر ہے، وہ ہمیں آج ایک سیریمنی میں انشاءاللہ تعالی فلیگ، پاکستانی فلیگ دیں گے ہمیں. ہمارے جو 4 ڈیلیگیٹ آیا، اس میں
8 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें मालदीव्स है, श्रीलंका है, फिलीपाइन है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, और भी दीगर कंट्रीज हैं। और ओवरऑल इसमें 44 कंट्रीज हैं। प्लान इसका ये है कि हम इंशाल्लाह मलेशिया से ट्रेवल करेंगे टूनेशिया। अभी हमारे दुआ करें, जो वीज़ाज हैं वो भी आने वाले हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। हम टूनेशिया मूव करेंगे 1 सितंबर को। 1 सितंबर को फिर इंशाल्लाह 3 दिन की हमारी प्रैक्टिस होगी, ताकि जो सेलिंग कर रहे हैं, जो लोग गजा की तरफ मूव कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी इमरजेंसी और इसके हवाले से ट्रेन किया जाए। उसके बाद 4 सितंबर को इंशाल्लाह हम टूनेशिया रवाना होंगे। मीनवाइल हमें स्पेन से जो ग्रीटा और नेल्सन मंडेला के ग्रैंडसन है, वो कन्वॉय को लीड कर रहे हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और हम सब लोग 44 कंट्रीज मिलके और इंशाल्लाह सैकड़ों कश्तियां जो एड लेके गजा की तरफ जाएंगी। और इसके 3 मकसद है बेसिकली इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के। 3 मकसद में सबसे पहला, टू स्टॉप दिस जीनोसाइड। दूसरा, कि जो गैर इंसानी और जो काबिज फोर्स ने ब्लॉकेज की हुई है उसको तोड़ना। और तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को बिल्ड करना, ताकि ये सिर्फ एक मरतबा ही हम मार्च करके ना जाएं, बल्कि एक ऐसा कॉरिडोर बना लें जिससे हम खुराक, मेडिसन, अद्वियात, हर चीज गजा के अंदर पहुंचा सकें। तो उसामा, इस मिशन में टोटल कितने बहरी जहाज शामिल होंगे? अभी जो अभी प्री प्लान जो सारी है उसके मुताबिक 200 to 300 हमारे साथ जहाज होंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान से इस काफिले में कौन-कौन लोग शरीक हैं? पाकिस्तान से 4 लोग हैं, सेंटर मुश्ताक साहब, इस्माइल, सैयद उजैर निज़ामी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद। और इसमें बड़े, ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि इस ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बन रहा है। और ये पहली मरतबा इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान डायरेक्टली कोई फ्लोटेला में लोग गजा की तरफ मार्च कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने एक बड़ी अहम बात की थी कि ज़्यादातर नॉन मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो कि इस मिशन का हिस्सा हैं और वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली ये चाहते हैं कि गज़ा तक इमदाद पहुँचाई जाए और गज़ा के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं वो। तो मैं ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, किस तरीके से सारी दुनिया में ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें जो मुज़ाहरे हो रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों ने जो गज़ा का जो मामला है उसके हवाले से मायूस किया है? वो अल्लामा इकबाल ने एक बात की थी कि है अया फितना ततार के जमाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो ये यकीन मानने के इधर आके इतनी शर्मिंदगी होती है जब इनका जज्बा देखते हैं। आज हमारी श्रीलंकन डेलीगेट के साथ मीटिंग थी, तो वो मेजोरिटी उनमें भी नॉन मुस्लिम हैं। तो कोई भी हम बात करते थे, वो हमेशा एक बात पे जोर देते थे कि हमें कोई भी चीज डिले नहीं करनी। यानी हम जितना लेट कर रहे हैं, उधर हमारे बहन भाई भूख से प्यास से शहीद हो रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द कोई भी एक्शन करना है तो फौरन उनके साथ शामिल होना है। और इवन जो इसको लीड कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला के ग्रैंडसन, ग्रीटा, तो ये सारे लोग नॉन मुस्लिम्स हैं। और इन्होंने बताया कि हमें हमारे मुसलमानों को बेदार करने की और एक कोशिश भी की है कि देखें, अगर इंसानियत के साथ वो खड़े हैं तो अल्लाह ताला उनको पूरी दुनिया में इससे भी दे रहा है, और वो लोग अपने मिशन पे जा रहे हैं। और हम अपने दीन से वो तुम खार हुए तार के कुरान होकर, तो हम अपने दीन को जब छोड़ चुके हैं, अपने मुसलमान भाइयों को छोड़ चुके हैं। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानी जाए। तो अगर एक जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इधर जो फ्लोटेला जा रहा है उसमें मेजोरिटी मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स हैं। और हम भी अपना थोड़ा सा हिस्सा अदा कर रहे हैं इसमें। लेकिन स्टिल ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए। हमें तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने फ्लोटेला गजा के लिए भेजने चाहिए। अच्छा, आप देखें, ये बात तो तय है कि जब ये कश्तियाँ वहाँ पर या ये बहरी जहाज़ वहाँ पर पहुँचेंगे, तो इज़राइल ऐसा तो नहीं है कि उनको आने देगा और कहेगा कि जी बिल्कुल आप इमदाद ले जाएँ गज़ा में, ऐसा तो नहीं होगा। वो लोग आप लोगों को रोकेंगे और रोकने के लिए किसी हद तक भी वो जा सकते हैं, वो हमले भी कर सकते हैं, वो आप लोगों को गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये ही होनी हैं, हम सबको पता है कि यही होगा। तो अब इस पूरी सूरत हाल से निमटने के लिए आप लोगों की प्लानिंग क्या है? किस तरह की आप लोगों की तैयारी है? और ज़ाहिर है आप जब ट्रिप पर निकलते हैं तो आप चाहते हैं कि ट्रिप कामयाब हो, तो कामयाबी के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि गजा के अंदर कोई भी ऐसा लीगल काम नहीं इसराइल कर रहा। लास्ट टाइम जो ग्रीटा और उनका फ्लोटिला गया था, वो इंटरनेशनल वाटर में था जब उनको अबडक्ट किया गया, जब उनको यरगमाल बनाया गया।
تو سب سے بڑا خطرہ تو جان کا خطرہ جو 2010 کے اندر غزہ کے اندر اسرائیل نے کافی زیادہ ٹرکش بیس جو آرگنائزیشن تھی ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد ایک گلوبل موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اوور آل غزہ اور غزہ کے سپورٹ میں اور اسرائیل کے خلاف. تو خطرہ تو سب سے بڑا یہی ہے کہ جان کا. لیکن الحمدللہ دس از دا لیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو فار آور مسلم بردرس کہ ہم وہ لوگ جو اپنی جان کا مال کا ہر چیز گوا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بطور مسلم تو دس از دا لیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو فار دیم. تو یہی خطرہ ہے کہ وہ ہمیں یرغمال بنا سکتا ہے یا ہمیں شہید کر سکتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ قیامت والے دن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے ہم شرمندگی کے ساتھ تو پیش نہیں ہوں گے. ہم ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم خاموش نہیں رہے, ہم نے جو ہمارے حصے میں آیا ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی. اور جیسے ابھی جو جرنلسٹ جو غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں انس الشریف, ان کی ایک آخری لائن جو جملے تھے ان میں سے ایک لائن یہ بھی تھی کہ خاموشی شراکت داری ہے. تو ہم خاموش رہ کے اس جینوسائیڈ کا پارٹ نہیں بن رہے. اور یہ ظاہر ہے آپ لوگ امداد کا جو سامان لے کر جا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کیا کیا سامان ہے اور یہ آپ لوگ کس طرح انشور کریں گے, کوشش کریں گے اس کی کہ وہ امداد کا سامان جو ہے وہ فلسطین کے لوگوں تک پہنچ پائے. ایکچولی ہم جو سارا سامان خریدیں گے وہ ٹونیشیا کے اندر سے خریدیں گے. اور جو امداد کے اندر الحمدللہ میری اپنی فاؤنڈیشن شیب بھی طالب, وہ 1 سے 2 کروڑ روپے تو ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں. یہ نو ڈاؤٹ اماؤنٹ تو بڑی کم ہے. تو جو ہم سامان خریدیں گے اس میں میڈیسنز ہوں گی بچوں کے لیے, جو ادھر 2400 بچے بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے, ان بچوں کے لیے جو بھی رہ گئے ہیں فارمولا ملک خریدے جائیں گے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ آٹا فلور صاف چیزیں جو ان کو ہم دے سکیں انشاءاللہ ہم ٹونیشیا سے خرید کے لے کے جائیں گے. اور باقی جو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ مل کے کروڑوں اربوں کا سامان انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ سے خریدا جائے گا. ان کیس ہماری پروڈکشن ہوتی بھی ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ وہ سامان کسی نہ کسی طرح غزہ پہنچے, کیونکہ ایٹ لیسٹ اگر ہمیں وہ ابڈکٹ کرتے ہیں یرغمال کرتے ہیں تو اس سامان کا تو مطلب غزہ میں پہنچنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سامان جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کے تھرو ہی غزہ پہنچ جائے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر محمد اسامہ ہمارے ساتھ موجود تھے, فلوٹیلا مشن کے ساتھ یہ جانے والے ہیں فلسطین کی طرف, اور ان کے ساتھ اور 3 پاکستانی بھی شامل ہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنے مشن میں کامیاب کرے. اور دوسری دعا یہ بھی ہے جو کہ اور زیادہ ضروری دعا ہے, وہ یہ کہ جو مسلمان ممالک ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو ہے وہ اس پورے غزہ کے معاملے کے حوالے سے غیرت عطا کرے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس پورے معاملے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اور اب رخ کرتے ہیں جی پولینڈ اور جرمنی میں ایک تنازع چل رہا ہے. یہ تنازع کیا ہے, ریفیوجیز کی صورتحال وہاں پر کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. شاہد امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے جو کہ جرمنی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم شاہد امیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بیک گراؤنڈ انفارمیشن دے سکیں کہ یہ جو پولینڈ اور جرمنی کا جو تنازع ہے یہ کس بات پر ہے, کیا تنازع ہے, ایشو کیا ہے. جی اویس بہت شکریہ. اصل میں جرمنی اور پولینڈ کے درمیان میں جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں اس کی مین وجہ جو ہے وہ بارڈرز پر سرحدی کنٹرول کو سخت کرنا ہے. سخت اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں یہ وجہ ہے. لیکن اس پر جو ہے وہ جلتی پر تیل کا کام جو ہے وہ ایک حالیہ ہونے والے واقعے نے کیا ہے, جس میں ایک وینزویلا کے شہری نے پولینڈ میں ایک شہری کو قتل کر دیا تھا, اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے مظاہرے کیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جرمنی سے جو ہیں وہ غیر قانونی جو مہاجر ہیں وہ آتے ہیں اور وہ ایسی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں. خیر یہ دونوں ملک ایک دوسرے پر وقتاً فوقتاً الزام لگاتے رہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے ہمارے ملک میں آتے ہیں پناہ گزین, اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے آتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ جرمنی میں سب سے زیادہ جو پناہ گزین یا غیر ملکی تارکین وطن ہیں وہ جو ہے وہ آتے ہیں پولینڈ کے راستے سے, پھر سوئٹزرلینڈ کے راستے سے, پھر جو ہے آسٹریا کے راستے سے, اور پھر فرانس کے راستے سے. نیدرلینڈ اور بیلجیم کے راستے سے بہت کم جو ہیں وہ غیر قانونی مہاجر جرمنی میں آتے ہیں. تو اصل میں جب 2023 میں جرمنی نے یہ بارڈرز کے قانون کو سخت کیا تھا تو اس وقت پولینڈ نے بھی جرمنی کے ساتھ اور لیتھوینیا کے ساتھ اپنے جو بارڈر ہیں ان کو سخت کر دیا تھا. پھر 2024 میں دوبارہ جو ہے وہ جرمنی نے اپنے بارڈرز جو ہیں وہ پولینڈ کے ساتھ سخت کر دیے اور چیکنگ کے اقدامات اٹھائے, اور اس میں پھر یہ ہوا کہ تقریباً 47,000 کے قریب جو ہے وہ جرمن کسٹم پولیس نے جو ہے وہ بارڈر کراس کرنے والے غیر قانونی نقل و حمل
के वाक़यात को कंट्रोल किया और लोगों को पकड़ा। तकरीबन 1900 के करीब जो है वो स्मगलर्स को पकड़ा था। याद रहे कि जर्मन कस्टम पुलिस जो है वो वक्तन-फ़वक्तन जर्मनी से चोरी-शुदा माल जो पोलैंड जाता है, उसको वो पकड़ती रहती है। और हालिया ये भी देखा गया है कि जर्मन कस्टम पुलिस ने ऐसे ट्रक्स भी पकड़े हैं जिनमें कीमती चोरी के साइकिल बरामद हुए हैं। तो ये असल में कशीदगी की वजह है दोनों ममालिक में कि तारकीन वतन जो हैं वो जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। जी। अच्छा, अब जर्मनी में हमने ये देखा कि जो नंबर्स सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जर्मनी में पनाह गुज़ीनों की तरफ से जो रिहाइश की दरख़्वास्तें दी जाती हैं, उनमें एक वाज़ेह कमी आई है। अब इस कमी की वजह क्या है? जी, दरख्वास्तों में कमी की एक बड़ी वजह ये है कि जर्मनी ने ये पिछले कुछ सालों में, हालिया सालों में 2,20,000 के करीब लोगों को कहा था कि जर्मनी छोड़ दो। ख़ैर उनमें से जो हैं वो काफ़ी कानूनी तरीके ही इस्तेमाल करके अभी भी जर्मनी में मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जो बहर रूम के रास्ते हैं या बाल्कन रास्ते हैं, यानी बाल्टिक स्टेट के ज़रिए से जो लोग आते हैं, उनमें जो है वो बिलतरतीब आप कह सकते हैं कि 57% और 79% के करीब जो है वो महाजरीन के आने में जो है वो कमी हुई है। फिर पूरी दुनिया में जो है वो तारकिन वतन की गैर कानूनी नकलो हमल को जो कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए गए हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ही ये महाजरीन की जो आमदोरफ्त है गैर कानूनी, ये इसमें कमी वाक़ई हो गई है। तो यूरोप में तो ऑलरेडी हुई है क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने इकदाम उठाए हैं। फिर जर्मनी ने अपने तौर पे उठाए, अपने हमसाया ममालिक की जो सरहदें हैं उनको सख्त कर दिया। तो इसमें जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी हुई है। अगर अदाद-ओ-शुमार की मैं बात करूँ तो 2023 में जो है तकरीबन 16,000 के करीब जो है जर्मनी ने लोगों को मुल्क बदर किया था। 2024 में 20,000 लोगों को तकरीबन, और अभी तक जो है वो 2025 में 11,500 या 12,000 के करीब जो है वो लोगों को मुल्क बदर किया गया है। इसके अलावा जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने दाएँ बाजू की जो पॉलिसीज़ हैं, जो वो जर्मनी में तेज़ी से तरक्की पकड़ रही हैं, इस बुनियाद पर कि वो गैर कानूनी तारकिन वतन को मुल्क में आने नहीं देना चाहती, इस पॉलिसी पे। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने भी, जो फ्रीडरिश मेर्ज की गवर्नमेंट है CDU की, उन्होंने सियासी इक़दाम उठाए हैं और जो तारकिन वतन की नकलो हमल है और बॉर्डर्स की सख्ती और कंट्रोलिंग को मज़ीद बढ़ाया है। और जो यहाँ पे ऑलरेडी मुहाजिरीन हैं उनके जो मुफादात हैं, जो उनको फ़ायदे मिलते हैं, उनमें जो है वो कमी की है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो जर्मनी में जो तारकिन वतन या मुहाजिरीन या अज़ाइलम की जो एप्लीकेशंस आती हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है। और अब अगर हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड ने गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनको रोकने के लिए किस तरह के इक़दामात किए हैं? जी, बिल्कुल मुअत्तद इक़दामात उठाए हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 2025 के आगाज़ तक जो है वो तकरीबन 1 मिलियन के करीब गैर यूरोपी शहरी, आप कह सकते हैं कि आर्ज़ी पनाहगज़ीनी के कानून के तहत पोलैंड में मौजूद हैं। अभी भी मौजूद हैं। इनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन है और ये यूक्रेन से ताल्लुक़ रखते हैं, यूक्रेनियन हैं। ज़ाहिर है यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है वो जंग है, तो इस वजह से ये यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो है कानूनी और सियासी इक़दामात भी जो है वो उठाए गए हैं। 1 जून 2025 में जो है पोलैंड में एक कानून लागू किया गया है कि जो लोग गैर कानूनी मुलाज़मत करते हैं, स्ट्रीट लैंग्वेज में आप उसको कह सकते हैं कि काला काम करते हैं, और उन पर जो है वो भारी जुर्माने रख दिए गए हैं। 3,000 से 50,000 ज़ालोटी उनको जुर्माना होगा। पोलिश ज़ालोटी जो है वो लोकल करेंसी है पोलैंड की। वैसे यहाँ पे पोलैंड में यूरो भी चलता है। और इसके अलावा जो है वो पोलैंड ने तकरीबन बेलारूस के साथ जो सरहद है उस पर 400 किलोमीटर लंबी जो है वो दीवार तमीर की है, ताकि गैर कानूनी जो तारकिन वतन की नकलो हमल है उसको कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके, रोका जा सके। तो ऐसे इक़दामात जो हैं वो उठा रही है पोलैंड। ज़ाहिर है जर्मनी के साथ भी उन्होंने जो सरहदी निगरानी है उसको सख्त किया है। और फाइनली ये भी बताइएगा शाहिद अमीर साहब कि ये जो पनाह गुज़ीनों का जो बहरान है उसमें जो कमी आई है, उसके हवाले से जो अवाम है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? जो इस सवाल का जवाब है वो ये है कि ज़ाहिर है लोग खुश हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे फ़ॉरेनर्स जो हैं वो कम हैं, तारकिन वतन मुहाजिर जो हैं उनमें कमी हो रही है। हमारी गलियों में, बाज़ारों में जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन देखने में आ रही है।
خاص کر کے جو دائیں بازو کی پارٹیاں ہیں وہ تو بہت ہی خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے, ہماری جو سخت رویہ ہے, ہمارے جو منشور تھی یہ مہاجرین کے خلاف, اس کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے, کیونکہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے, خاص کر کے اگر جرمنی کی مثال دوں تو فریڈرش میئر یا CDU, انہوں نے مہاجرین کے خلاف جو قوانین ہیں ان کو سخت کیا ہے. حالانکہ یہ ایک ایسی پارٹی تھی پچھلے سالوں میں جو اینگلا میرکل تھی, ان کو جو ہے وہ اسٹریٹ لینگویج میں جو وہ کہا جاتا تھا کہ یہ ماما میرکل ہیں, یعنی کہ یہ مہاجرین کی جو ہیں وہ ماں ہیں, ماما ہیں, دادی ہیں. تو لیکن اب وہی پارٹی جو ہے وہ مہاجرین کے خلاف جو قانون ہے ان کو سخت کرنے پر مجبور ہو گئی ہے, اس وجہ سے کہ یہ دائیں پارٹی کی جو دائیں بازو کی جو پارٹیاں ہیں یہ اپنے اس منشور کے تحت تیزی سے جو ہے وہ مقبولیت پکڑ رہی ہیں کہ مہاجرین کو روکا جائے, یہ یہاں پہ کرائم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ پولینڈ میں بالکل ایسا ہی ہے, دائیں بازو کی پارٹیاں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اقدامات سخت کیے ہیں, تو عوام کا رد عمل ایسا ہی ہے تقریباً ملا جلا پورے یورپ میں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لہر ہے نسل پرستوں کے جو گروپ ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن یا ریسزم کو لے کر چیزیں ہیں, یہ ایک پورے یورپ میں یہ لہر ہے. آپ اس کو جرمنی یا پولینڈ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ اس کا جو گراف ہے یہ بلندی کی طرف جائے گا, یہ اور زیادہ طول پکڑے گی. خیر یہ ایک اور دوسری بحث ہے, اس پر بھی کسی وقت جو ہے ہم بحث کریں گے, بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد امیر صاحب, ہمارے کورسپونڈنٹ جرمنی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.